أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے جاری سلسلہ میں آج ہم اسی بیان کے تسلسل میں کچھ مطالب پیش کریں گے جن میں مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں ہدایت کے وہ اصول بتائے ہیں کہ ہم ان اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو سعادت مند بنا سکتے ہیں. ہم مومن کہلاتے ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں امام نے فرمایا تھا کہ اس کے 4 ستون ہیں اور ہر ستون کے 4 شعبے ہیں. اور جو پہلا مطلب امام نے بیان فرمایا تھا کہ ایمان کے 4 ستونوں میں سے پہلا ستون صبر ہے. پھر اس کے بعد امام نے صبر کے 4 شعبے بیان فرمائے تھے اور ان شعبوں کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: الشوق والشفق والزہد والترقب. شوق ہے، خوف ہے دنیا کا، زہد ہے، بے اعتنائی ہے دنیا کی، اور ترقب ہے. یعنی لفظی ترجمہ تو اس کا انتظار ہے، لیکن اس کا ترقب کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنی نگاہ میں رکھنا. انتظار بھی نظر سے ہے. ترقب کا معنی یہ ہے کہ محافظت کرنا اپنی قوتوں کے استعمال میں، ان امور کی، ان اصولوں کی محافظت کرنا کہ جن اصولوں کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. اب امام نے اس کے جو 4 شعبے بتائے تھے، شوق، اب اس کا ایک مزید وضاحت کا جملہ امام نے اس طرح سے فرمایا کہ جو انسان کو حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے. امام فرماتے ہیں: فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ صَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ. جو شخص جنت کا مشتاق ہو، جسے چاہیے کہ میں جنت میں جاؤں، چونکہ دنیا تو بہرحال زوال پذیر ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کا سفر ایک جگہ پر جا کر رک جاتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا بیان دلیل کی ضرورت نہیں چاہتا. دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس کے بیان کے لیے. واضح ہے، دنیا میں روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج کل تو موجودہ دور میں جو وبا آئی ہوئی ہے اس کی خبریں ہی ایسی آتی ہیں کہ انسان کو لمحہ بھر اس دنیا میں رہنے کا کوئی اعتماد نہیں رہتا. کسی وقت بھی جا سکتا ہے. سب کچھ چھوڑ کر وہ زمین کے نیچے اپنے ڈیرے لگائے گا، اپنی دنیا بسائے گا، اپنا جہان بسائے گا. وہ جگہ کہ جہاں شہر خاموشاں جسے کہتے ہیں، خاموشی ہی خاموشی ہے. اس کے اندر زیر زمین، زمین کے نیچے رہ کر کیا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جو اس کے اندر ہے. اس دنیا کے جانے کے بعد انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ ہے اس کا وہ انہی اوقات زندگی میں ہے جو کچھ کرنا چاہے. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ
اسے جنت حاصل ہو، وہ بہشت میں جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص بہشت میں جانے کا مشتاق ہو، جو شخص بہشت میں جانے کا شوق رکھتا ہو، دلچسپی رکھتا ہو، طلب رکھتا ہو، محبت ہو کہ وہ بہشت میں جائے، تو اسے امام فرماتے ہیں صلاح عن الشہوات، اسے دنیا کی خواہشوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ دنیا کی خواہشیں اسے جنت سے روک دیں گی اگر وہ دنیا میں مصروف رہا، دنیا کے امور میں منہمک رہا، دنیا سے محبت کرتا رہا، دل بستہ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جنت کے ان اعمال و امور سے غافل ہو جائے گا کہ جو ضروری ہے کہ وہ ان اعمال کو انجام دے کر جنت میں پہنچے۔ اور اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ من اشتاق الی الجنہ صلاح عن الشہوات، جو شخص بہشت کا طلبگار ہو، جو شخص بہشت کا شوق رکھتا ہو، طلب بھی نہیں ہے بلکہ شوق ہے، مشتاق ہے۔ اب یہ اور بات ہے، یہاں میں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ یوں تو ہر شخص جنت کا مشتاق ہے، مگر کچھ ہستیاں وہ بھی ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ ان الجنت لتشتاق الی ثلاثہ، جنت 3 شخصیتوں کی مشتاق ہے کہ وہ آئیں میرے پاس۔ اللہ اکبر، کتنا درجہ اور مقام ہے۔ ان میں سے 3 ہستیوں کے جو نام ہیں وہ ایک سلمان فارسی ہیں، دوسرا مقداد ہیں، تیسرا ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ 3 وہ ہستیاں ہیں کہ جو بعض روایات میں، اور بعض روایات میں کچھ اور ہستیوں کا مقداد کا، عمار کا نام بھی آتا ہے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں۔ سلمان فارسی جنت مشتاق ہے کہ سلمان میرے پاس آئے، جنت مشتاق ہے کہ ابو ذر غفاری میرے پاس آئیں، جنت مشتاق ہے کہ مقداد میرے پاس آئیں۔ یہ کون ہے سلمان فارسی اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے دروازہ اہل بیت پر ایسا جھکا کہ اب جنت بھی مشتاق ہے اور جنت کے سردار بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مقام حضرت سلمان فارسی نے پایا، فارس کا رہنے والا تھا، عرب بھی نہیں تھا، مگر جب دروازہ اہل بیت پر جھکا، عقیدہ و عمل کے ساتھ دونوں کی پیوستگی سے اتنا مقام عظیم پایا، اس نے اتنا عظیم مقام پایا جناب سلمان نے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کی شخصیت پر گفتگو کرنا چاہیں تو کئی گھنٹے اس کے لیے چاہیے ہیں، لیکن اتنا میں ضرور اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ سلمان کو پیغمبر نے فرمایا کہ سلمان کو اب سلمان فارسی نہ کہا کرو بلکہ سلمان محمدی کہا کرو۔ وہ اس طرح سے سیرت پیغمبر کو اپنی زندگی میں اپنا چکے تھے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ سلمان اب میرا ہے، اب فارس والوں کا نہیں ہے، اب یہ میرا ہے، فارسی نہیں ہے، اب یہ محمدی ہے۔ ہمیں ایسا مشتاق جنت بننا چاہیے کہ جنت ہماری مشتاق ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں فمن اشتاق الی الجنت صلاح عن الشہوات، دنیا کی لذتوں کو جو فنا پذیر ہیں ان کو چھوڑ دے تو وہ یقیناً جنت کا مشتاق کہلاتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، اللہ اکبر۔ دوسرا پہلو امام بتاتے ہیں کہ جو شخص دوزخ سے ڈرتا ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، وہ جہنم کے شعلوں سے خوف زدہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ امام فرماتے ہیں کہ جو اجتنب المحرمات، ہر حرام چیز سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے،
اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ حرام چیزیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خنزیر کھانے سے یا حرام گوشت کھانے سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ محرمات ہر چیز، کھانے پینے میں، بولنے میں، چلنے میں، اعمال میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر چیز سے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، تہمت حرام ہے، حسد حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اخلاقی طور پر انسان کو پست بنا دیتی ہیں، اس لیے انہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، مبعوث برسالت ہوا ہوں کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو کمال تک پہنچاؤں۔ معاشرے میں، جس معاشرے میں حضور تشریف لائے تھے، پسترین اعمال کا شکار تھا وہ معاشرہ، اس معاشرے کو اخلاق کی بلندیوں پر لانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب تو بہت بلند اخلاق پر فائز ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر اللہ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے ڈرتے ہیں تو ہمیں محرمات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے چل کر امام فرماتے ہیں وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ، جو شخص دنیا میں بے اعتنائی رکھتا ہو، پرواہ نہیں ہے دنیا کی، اسے دنیا اس کی طرف آتی ہے، وہ دنیا کی طرف نہیں جاتا، وہ دنیا میں اتنا دل بستہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مصیبتوں کو آسان سمجھتا ہے، کوئی کسی مصیبت کو اپنے لیے اپنے اوپر بوجھ نہیں بناتا، بہت کم تر سمجھتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ تو عام چیز ہے۔ وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو نظر میں رکھے کہ موت نے آنا ہے، اور موت وہ حقیقت ہے کہ جس نے آنا بھی ہے اور پتہ بھی نہیں ہے کب آنا ہے، ہر وقت موت کو نگاہ میں رکھے کہ ہو سکتا ہے کل آ جائے، ابھی آ جائے، تھوڑی دیر میں آ جائے، کتنی دیر کے بعد آئے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، کتنی دیر تک خدا زندگی میں اسے دنیا میں زندگی دیتا ہے، وہ نگاہ میں رکھے۔ جو موت کو نگاہ میں رکھتا ہے سارع الی الخیرات، نیکیوں کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، مسارعت یعنی تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں نیکیوں کے کمانے کا وہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ اللہ کی طرف بڑھ کر اتنے بڑھتے جائیں، اتنے بڑھتے جائیں۔ یہ تمرین کا، مشق کا مہینہ ہے۔ پوری زندگی، پورا سال، پوری زندگی کے اوقات میں ہم انہی دنوں میں اپنے آپ کو مشق کر کے، تیار کر کے اپنی زندگی کو سعادت مند بنا سکتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس ہدایت نامہ سے ہم فیض پاتے ہوئے حقیقی معنی میں اللہ کے اطاعت گزار بندے بن سکتے ہیں، اور ہمیں پھر اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، جو کہ اصل مقصد حیات ہے۔ مقصد حیات عام نماز روزہ نہیں، مقصد حیات یہ عام نماز روزہ اس کا ذریعہ ہے رضا الہی کا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔